السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں ماہنور معراج۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ٹاپک کی طرف چلیں گے جہاں پاکستان اور روس میں 2015 میں 1100 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن تعمیر کرنے پر اتفاق ہوا تھا، لیکن یہ منصوبہ جو ہے وہ التوا کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر یہ دونوں ممالک نے اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے عزم کا اعادہ کیا ہے، لیکن اس ضمن میں باقاعدہ معاہدے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل کو سیٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان اور روس نے پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے 15 فروری تک ایک معاہدے پر دستخط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس معاہدے سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان خصوصی کمپنی کے قیام کے لیے 31 جنوری 2022 تک قانونی دستاویزات کو تیار کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کچھ دن پہلے وزیر اعظم عمران خان کا روسی صدر کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا، جس میں دو طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی سطح پر تمام جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا تھا اور ان پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان روس گیس پائپ لائن منصوبے کو جلد تکمیل تک پہنچانے کے لیے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان سے متعلق بھی گفتگو کی تھی اور افغانستان سے متعلق معاملات پر قریبی رابطے پر رہنے پر بھی اتفاق سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پرامن اور مستحکم افغانستان علاقائی استحکام ہے اور علاقائی استحکام کے لیے یہ بہت ضروری اہمیت کا حامل ہے۔ افغانستان کو سنگین اور انسانی معاشی چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس نازک موڑ پر افغانستان کے لیے بین الاقوامی حمایت انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ وزیر اعظم نے افغان عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے افغانستان کے مالیاتی اثاثوں کے اجرا کی اہمیت پر بھی ناظرین بہت زور دیا ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ارشاد کلیمی صاحب جو ایکس بیوروکریٹ بھی ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر، آپ کی قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سر، وزیر اعظم عمران خان کا روسی صدر کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں انہوں نے بین الاقوامی سطح پر تمام امور زیر بحث لانے پر اتفاق کیا اور افغانستان کی صورتحال کو بھی انہوں نے جو کہا ہے کہ اس کو نمٹنے کے لیے جو معاشی چیلنجز ہیں اس پر زور دیا ہے۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو انرجی سچویشن ہے، اسپیشلی ڈے بائی ڈے جیسے جیسے سردیاں آتی ہیں گیس کا ایشو بڑھ جاتا ہے۔ اس میں گیس کی ٹرانسمیشن کے بھی ایشوز ہیں اور سپلائی کے ساتھ ساتھ اویلیبلٹی آف دا گیس کا بھی ہے۔ اور I was in Ministry of Petroleum, so I have a good idea. مجھے ایک اچھا اندازہ ہے کہ کئی سال سے یہ تقریباً کبھی ڈمپ ہو جاتا ہے، کبھی شیلف ہو جاتا ہے، اور کراچی ٹو لاہور جیسے آپ نے کہا 1100 کلومیٹر، اور اس کی جو پرائس ہے $2 بلین پلس ہے۔ اچھا، اب جیسا آپ نے ابھی خود کہا کہ ٹیلی فونک کانٹیکٹ ہوا ہے، بالکل 2014 میں لاسٹ آفیشیل کانٹیکٹ ہوا تھا جو رشین ڈیفنس منسٹر تھے جنہوں نے وزٹ کیا پاکستان، اور اس وقت پاکستان پر سے رشیا نے ایمبارگو لفٹ کیا، صحیح، اور ہم نے ان سے 4 ہیلی کاپٹر خریدے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے پاکستان اور رشیا دونوں انفارمل کانٹیکٹ پر ہیں، فارمل کانٹیکٹ نہیں ہو رہا۔ جیسے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی انفارمل کانٹیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اب اللہ کرے کہ جو گیز پرام جی جو کمپنی ہے رشین جو اس منصوبے کو امپلیمنٹ کرے گی، گیز پرام شروع سے انٹرسٹڈ ہے، اس کی کاسٹ بھی ہے، کاسٹ سے مراد ان کو پیسے مل رہے ہیں اور ویل پے فار دیٹ، لیکن ڈیو ٹو انفارمل میٹنگس، ڈیو ٹو کوئی اس میں انٹر گورنمنٹل کمیشن نہیں بن سکا، جس وجہ سے یہ منصوبہ ڈیلے ہوتا رہا۔ اب دس از ہائی ٹائم کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں، اور جلد از جلد ہم ساؤتھ سے نارتھ کو گیس کی سپلائی بحال کریں، اور گیس پرام ریڈی ہے، رشیا ریڈی ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، تو ہم اتنے سال ہم نے ضائع کیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو ایکٹیولی پرسو کرنا چاہیے۔ بالکل پرسو ہمیں کرنا چاہیے۔ سر، اگر بات کی جائے جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ 2000 ارب جو ڈالر ہیں، 2 ارب ڈالر جو ہیں اس منصوبے کی لاگت 2015 میں طے کی گئی تھی، لیکن جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اس ملک میں، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی جس طرح منی بجٹ کو پاس کیا گیا ہے، اس کے بعد مہنگائی کی جو ایک لہر پاکستان پر چھا گئی ہے، اس کے بعد جو 2 ارب ڈالر ڈیسائیڈ کیے گئے تھے، تو کیا یہ منصوبہ اب 2 ارب ڈالر میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یا اس میں جو ہے اضافہ ہوگا؟
اب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ٹائم اوور رن ہے بالکل اس کی وجہ سے کاسٹ اوور رن ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے جو منصوبے ہیں ان میں ان پٹ کاسٹ کوئی بہت زیادہ تبدیل یوں نہیں ہوگی کہ بیسک ان پٹس ہیں، ہاں لیبر چارجز بڑھیں گے اور ٹیکس رجیم مجھے نہیں معلوم کیا ہے، اور پائپس جو ڈلنے ہیں وہ کتنے ڈائی میٹر کے ہیں اور پاکستان میں اویلیبلٹی کتنی ہے، اور مہنگائی کا اس پر ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوگا، اور جتنا یہ اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے کاسٹ تو بڑھتی جائے گی، اور پھر فائنینشیل کاسٹ کے علاوہ جو کاسٹ آف کنوینئنس ہے جو پبلک کاسٹ دیتی ہے کہ اسے گیس اویلیبل نہیں ہے اور انڈسٹری کو اویلیبل نہیں ہے، گھر کو اویلیبل نہیں ہے، تو اس کی ایک الگ سے کاسٹ ہے جو ظاہر ہے امپیکٹ کرے گی پروجیکٹ کاسٹ کے ساتھ آن ٹاپ آف اٹ۔ ٹھیک ہے، تو سر جس طرح یہ منصوبہ 2015 میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا اور معاہدہ طے پایا تھا کہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، بٹ یہ نہیں ہو پایا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منصوبہ کمپلیٹ نہ ہونے کا سبب کون ہے اور اس کے ذمہ داران کون ہیں، کس کی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہو پایا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ رشیا کے ساتھ پاکستان کی کیا ایکویشن رہی ہے 1979 سے لے کر کے 1991 تک، جب رشیا افغانستان میں آیا ہے اور ہم امریکن بلاک میں تھے اور اینٹی رشیا ہم اس میں فلی ایکٹیو پارٹیسپیشن رہی، تو اس کے فوری بعد یہ بہت زیادہ جیو پولیٹیکلی ممکن نہیں تھا کہ رشیا کو بہت زیادہ لیپ فارورڈ کرے گا، جو کہ اس نے نہیں کیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو رشین ایگریمنٹس ہیں، جیسے انڈیا رشیا انٹر گورنمنٹل کمیشن ہے، اس کے علاوہ ان کے پیکٹس ہیں، ان کی ٹریٹیز ہیں۔ اچھا، پاکستان کے ساتھ ابھی ایک انٹر گورنمنٹل کمیشن سن 2000 میں کچھ اس طرح سے ڈھیلا سا ورک آؤٹ ہوا۔ سو مین وجہ یہ ہے ان پروجیکٹ کے ڈیلے ہونے کی کہ رشیا اور پاکستان کا جو بیک لاگ ہے، جو بیگیج ہے ان کا، جو پچھلے 40 سال کا ہے، سو مین ریزن وہ رہی ہے، اس کی وجہ سے تعلقات میں کوئی بہت زیادہ گرم جوشی نہیں رہی جو اب آئی ہے، اسپیشلی ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جو چائنا کا ہے، یا BRI کہہ لیجیے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ سو اس کے بعد جب چائنا اور رشیا اس کو ہم آہنگی کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان اس پروجیکٹ کا سی پیک کی صورت میں ایک اہم حصہ ہے، سو اس بیک ڈراپ میں اب رشینز آگے آئے ہیں اور ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس پروجیکٹ کو جلد از جلد امپلیمنٹ کریں۔ رشیا آگے یوں آیا ہے کہ انہیں اس کی ظاہر ہے دنیا اکنامکس کی ہے، سو رشینز آر سینگ ٹورڈز سم فائنینشیل ایسپیکٹ آف اٹ، اور 1100 کلومیٹر کی پائپ لائن از ناٹ، بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا اس کو ڈالنے میں، تو شارٹ ٹائم اسپین، منیمم کاسٹ، تاکہ جتنا زیادہ ہم وقت بڑھاتے جائیں گے کاسٹ بڑھتی جائے گی، یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا اور ناٹ اونلی اکنامکلی۔ اب جیسے ہمارا پڑوسی انڈیا ہے، رشیا سے اس کے جو 5 پرانگڈ جو بیسک کمپوننٹس ہیں اس میں ایک سول نیوکلیئر انرجی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس سول نیوکلیئر انرجی کا کمپوننٹ بہت چھوٹا ہے کینوپ کراچی کی صورت میں، سو ہمیں صرف پائپ لائن تک نہیں رہنا ہوگا، بالکل ہمیں آگے جانا ہوگا اور انرجی کمپوننٹ پر آگے جانا ہوگا، ناٹ اونلی آن پائپ لائن، کیونکہ رشیا کی جو جیوگرافیکل پراکسیمیٹی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، بیچ میں افغانستان ہے، اس سے اوپر سینٹرل ایشیا ہے، بالکل، سو کراس بارڈر پائپ لائن بھی ہو سکتی ہے اگر رشیا سے سینٹرل ایشیا کا تھوڑا سا جو بیچ میں بفر ہے، سو اس کو جلدی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اور انڈسٹری سے غرض پہلے نہیں ہوتی، پہلے غرض یہ ہے کہ ریاست پہ پہلا حق عوام کا ہے، بالکل، تو ہماری عوام جس تکلیف سے یہ سردیاں شروع ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ گیس آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، کھانا پک رہا ہے نہیں پک رہا ہے، بچوں کو ہیٹ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، وہ دیٹ از پرائم کنسرن۔ ایسا ہی ہے جی، تو سر جس طرح ابھی آپ نے بات کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی، تو کیا اس کی وجہ سے پاکستان اور روس کے درمیان جو ہیں تعلقات مضبوط ہونے جا رہے ہیں، تو کیا اس کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے، اس حکومت کو جاتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پروجیکٹ ہے
BRI کا یا اوبور کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا کریڈٹ تو اس کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کی جیو اکنامک اور جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ ہے، چائنا کی بھی اور رشیا کی بھی، اور اس کے لیے انہیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بینگ این ایکٹیو پلیئر اینڈ اے ویری کروشل پارٹنر ان دس، تو پاکستان کی ضرورت تو رشیا اور چائنا کو ہے۔ اب اٹ ڈیپینڈس کہ ایک آدمی اپنی پرسپشن کے مطابق کیسے دیکھتا ہے کہ اس میں پرائم منسٹر کا اور موجودہ حکومت کا کتنا عمل دخل ہے اور رشیا کی یا چائنا کی کتنی ایڈوانسمنٹ ہے، دیٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ انفارملی جو پرائم منسٹر کی طرف سے ایک ایفرٹ ہوئی پیوٹن کو فون پر اور ایک جنرل ڈسکشن ہوئی جس میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ تھوڑی سی بات آگے بڑھی ہے، تھوڑی سی برف پگھلی ہے، تو یہ اتنا کریڈٹ تو دیا جانا چاہیے اور دیا جا سکتا ہے، لیکن مین کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے پروجیکٹ کو، رشیا اور چائنا کی جو جوائننگ ہینڈز ہے، اور اس لیے بھی کہ رشیا یہ چاہتا ہے پشنگ بیک امریکہ، ٹھیک ہے، اور وہ افغانستان میں بھی اپنی پریزنس چاہ رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گی کہ رشیا نے اسی افغانستان میں جہاں وہ آئے تھے 1979 میں، انہوں نے طالبان سے رابطے بحال کیے ہیں، ان کے ساتھ وہ کسی نہ کسی طرح رابطوں میں ہیں، تو یہ ضرورت ہے رشیا اور چائنا کی۔ اب پاکستان اس میں کس طرح سے اپنے آپ کو منواتا ہے اور اپنے حق میں صورتحال کو کیپٹلائز کرتا ہے، یہ پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، موجودہ حکومت ہو یا آنے والی حکومتیں ہوں۔ تو پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہٹ کر کے حکومتوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ملک کے حق میں کیا بہتر ہے۔ بالکل، حکومت کو چاہیے کہ اس ملک کے مفاد کے لیے تمام تر اقدامات کو یقینی بنائے۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس ٹاپک کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان اور روس کے درمیان پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کو جلد مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ارشاد کلیمی صاحب موجود ہیں۔ ارشاد صاحب، جاننا چاہوں گے سابقہ حکومتوں کی اگر بات کریں تو یہ منصوبہ 2015 میں جیسے سٹارٹ ہوا اور یہ مکمل نہ ہو سکا، اور ایک بار پھر اس منصوبے کو مکمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے دونوں ممالک کی جانب سے، تو اس منصوبے کو نامکمل ہونے کا ریزن سابقہ حکومت کی نواز شریف جس طرح تھے ان کے اوپر جاتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی حکومت کیا جس طرح ان کا 1 سال رہ گیا، تو کیا اس 1 سال کے اندر پی ٹی آئی حکومت اس منصوبے کی تکمیل کر پائے گی؟ دیکھیے، اب جو پچھلی گورنمنٹ ہے میاں صاحب کی، اس نے اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ فائنینشیل ایشوز تھے، پیسہ نہیں تھا، یا ولنگنیس نہیں تھی؟ رشیا واز ولنگ، اور گیس پروم جو کمپنی ہے اس کے ساتھ ہم بہت طویل عرصے سے انگیج رہے ہیں، اور گیس پروم سے ہم آفیشیل کانٹیکٹ پہ بھی رہے ہیں، جو پاکستان کی ایک گیس کمپنی ہے انٹر اسٹیٹ۔ سو انٹر اسٹیٹ اور گیس پروم بہت طویل عرصے سے نیگوسیشن پر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی پچھلے دور میں پولیٹیکل ول کا مسئلہ رہا ہے، یا فائنانسز کا ایشو رہا ہے، یا واٹس ایور بٹوین دا اسٹیٹس رہتا ہے معاملہ رشیا اور پاکستان کے درمیان۔ لیکن یہ 1100 کلومیٹر اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ اس کو بہت زیادہ طویل عرصہ لگے۔ میں خود ایک تیل گیس کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر رہا، اور منسٹری پیٹرولیم میں پوسٹنگ رہی ہے میری، سو یہ ودن 1 ایئر بہت آرام سے ہو سکتا ہے، اگر ملک کی ضروریات کو دیکھا جائے، عوام کی مشکلات کو دیکھا جائے، انڈسٹری کو دیکھا جائے، رشیا کے انٹرسٹ کو دیکھا جائے، تو سب کے مفاد میں ہے کہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اور اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی طرح سے اس کو آنے والے کے لیے چھوڑ کے چلی جائے، تو اگلے کسی پروگرام میں ہم بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہوں گے کہ جی یہ میاں صاحب نے نہیں کیا یا عمران خان صاحب نے نہیں کیا۔
سو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں پاسنگ دا بک کے بجائے اس کو مکمل کرنا چاہیے. بالکل اس کو مکمل کرنا چاہیے. سر جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ فائنینشیل ایشوز کا ہو سکتا ہے, ان کی پاور کی بات ہو سکتی ہے, ان کی ول کی بات ہو سکتی ہے کہ منصوبہ جو ہے تاخیر کا شکار رہا, تو فائنینشیل ایشو اگر سابقہ حکومت میں بھی تھے تو اس حکومت کے دور میں تو بہت زیادہ فائنینشیل جو ہے ہمیں کرائسس کا سامنا کرنا پڑا ہے. معاشی بحران جو ہے وہ بہت سر اٹھاتا جا رہا ہے. تو سر واٹ از دا مین ریزن بیہائنڈ دس کہ ہمیں اس ٹائم پیریڈ میں اگر یہ مکمل ہوتا ہے تو پاکستان کتنی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے $2 بلین ریاست کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے, پہلی بات یہ. بالکل. اور اس وقت ہمارے جو فارن ریزروز کی پوزیشن ہے رائٹ ناؤ وہ بہت بہتر ہو گئی ہے مختلف وجوہات سے. سو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنے لیے یہ ملک بنایا ہے اور یہاں رہتے ہیں, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو سوشل ایگریمنٹ ہے بٹوین دا اسٹیٹ اور ریاست اور شہری کے درمیان جو معاہدہ ہے, سو اس کے تحت ہمیں ابھی کسی اور چیز کو نہیں دیکھنا ہے, صرف اس کو دیکھنا ہے کہ عوام کی بھلائی اور بہتری اور ان کی زندگی کی آسانی کس میں ہے. ٹھیک ہے. اور صرف اس ایک پہلو کو دیکھتے ہوئے $2 بلین کوئی بڑی رقم نہیں ہے. بالکل. اور اس کے لیے کوئی جسے فائنانس کی دنیا میں کہتے ہیں SPV اسپیشل پرپز وہیکل بھی کریٹ کیا جا سکتا ہے, فائنانسنگ بھی ارینج کی جا سکتی ہے کہیں سے بھی, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے وغیرہ وغیرہ. گورنمنٹ کے ذہن میں لازمی ہوگا جب اس طرح کے پروجیکٹ ہوں تو اس میں فائنانسنگ ارینج کی جاتی ہے. بالکل. اور فائنانسنگ ارینج کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے, اس کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. سو اٹ ڈپینڈز آن دا گورنمنٹ کہ کس قیمت پر وہ فائنانسز کو ارینج کرتی ہے. ٹھیک ہے. مین چیز ہے پولیٹیکل ول. اگر آپ اپنے عوام کو دینا چاہ رہے ہیں سہولت تو پیسے آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو سر اس منصوبے کی تکمیل پر پاکستان سے گیس بحران ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جس طرح سے گیس بحران اس خصوصاً سردیوں میں بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ منصوبہ جب پایا تکمیل تک پہنچے گا؟ آپ نے ایک ایسی بات کی ہے کہ جس کا جواب مشکل نہیں ہے, لیکن جواب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس نیچرل گیس نہیں ہے, آئل نہیں ہے, ہم تیل اور گیس کا ملک نہیں ہیں ایران اور سعودی عرب اور رشیا اور سینٹرل ایشیا کی طرح سے, اور ہماری ضرورت بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے انتہائی کم عقلی کے ساتھ گیس کا استعمال کیا ہے. جیسے دور جو بھی رہا ہو, اب بجلی بنانے کے کارخانے جب آپ گیس سے چلائیں گے, بالکل, اور گیس ہے نہیں, CNG گاڑیوں کو آپ CNG دیں گے بجائے پیٹرول کے, اس کا لامحالہ کیا ہوگا؟ بالکل لامحالہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جیسے 2002 کی کیبنٹ کی ایک لسٹ ہے کہ گیس کی پرائرٹی کس کو ہے. 7 سیکٹرز ہیں جس میں یوریا بھی ہے, جس میں کئی سیکٹرز ہیں. بجلی بنانے والے کارخانوں کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے. بالکل. اور پچھلے ادوار میں وہ جس کا بھی رہا ہے اس سے مجھے غرض نہیں ہے, آپ وہ گیس گزلرز ہیں. گیس کا اتنا بڑا استعمال آپ بجلی بنانے میں کر رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈسٹریل گروتھ پیچھے رہ گئی. بالکل سر, انڈسٹریل گروتھ ہماری پیچھے رہ گئی, لیکن اب اگر افغانستان کی بات کی جائے تو سب لوگ جانتے ہیں, تمام دنیا جانتے ہیں کہ افغانستان کو اس وقت معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فائنینشیل کرائسس ہیں وہ وہاں پر تو ہیں ہی. تو سر اس منصوبے کی تکمیل سے افغانستان کی معاشی حالت اور ملک کے استحکام پر کوئی اثر پڑے گا؟ ملک کے استحکام پر تو لازمی اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ پائپ لائن افغانستان سے ہو کر نہیں گزر رہی. ٹھیک ہے. جس طرح سے ٹیپی, یہ ترکمان افغان انڈیا پاکستان پائپ لائن ہے, یا ایک زمانے میں یہ تھا کہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے, اس کا بھی کچھ اس طرح سے سوچا جا رہا تھا. لیکن افغانستان پر ایز سچ اس پائپ لائن کا کوئی فائنینشیل بینیفٹ یوں نہیں ہوگا کہ انہیں نہ ٹرانزٹ فیس جانی ہے, ٹھیک ہے, نہ ان کی لیبر انوالو ہونی ہے, نہ پائپ لائن وہاں پڑنی ہے. اس وجہ سے ڈائریکٹ امپیکٹ یا ڈائریکٹ بیئرنگ جو ہے وہ افغانستان پر میں نہیں دیکھ رہا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہماری صورتحال خاصی بہتر ہوگی. ٹھیک ہے سر, یہ جو ابھی وزیر اعظم عمران خان کا اب سے کچھ دن پہلے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے روسی صدر کے ساتھ, تو سر اس رابطے کی وجہ سے اور اس منصوبے کی وجہ سے پاکستان اور روس, پاکستان اور افغانستان کے درمیان
کس طرح کے تعلقات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ روس افغانستان میں اپنے رابطے بحال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے رابطے الحمدللہ پہلے ہی بحال ہیں. صحیح. اب یہ تینوں اگر پارٹنرز ہوتے ہیں ان ڈیولپمنٹ، میں پارٹنر ان ٹریڈ، پارٹنر ان بزنس نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، پارٹنر ان ڈیولپمنٹ، تو لامحالہ افغانستان پر اس کے مثبت اثرات پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور میں صورتحال کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. شرط صرف ایک ہے، ایک کہ ہندوستان اور روس کے جو تعلقات ہیں پلس انڈیا کی انوالومنٹ جتنی رہی ہے افغانستان میں، اس کے بعد وہ کیسے پلے کرتے ہیں، وہ بھی ایک اہم رول ہے. لیکن اوورآل میں بہت مثبت پیش رفت دیکھ رہا ہوں رشیا، پاکستان اور افغانستان کے درمیان بیکاز آف دس پروجیکٹ. صحیح. جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور پاکستان اور روس کے ساتھ یہ جو رابطہ ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچنے کے عزم کا دونوں ممالک کی جانب سے اعادہ کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ارشاد کلیمی صاحب جو ایکس بیوروکریٹ اور سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے موجود تھے. سر، آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین، ماہنور معراج کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.